عامر صاحب ان کے لیٹر کے متعلق جو کہہ رہے تھے وہ بھی صحیح اور جو میں کہتا وہ بھی صحیح ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا جسٹس تصدق صاحب نے کہ بیسیکلی کیونکہ since the letter is addressed to the member of Supreme Judicial Council and the chairman of the chief and the chairman of the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ آرٹیکل 209 میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن چیف جسٹس کو ریزالو کرے. عثمان صاحب کوئکلی آپ بتائیے, آپ اس سے کس طرح ایمرج کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال رہے گا بدرجہ اتم کہ ججز آپ ہی جائیں گے ایویڈنس دینے کے ایویڈنس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, آپ ایگزیکٹو آئیں گے جن پہ شاید ججز کو بھی اعتماد نہیں ہے اور شاید کسی اور کو بھی اعتماد نہیں ہوگا پرسیپشن وائز, کہ آپ کریں گے انڈیپینڈنٹ حکومت. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ ایک پرنسپل ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ ججز کے اوپر کسی طرح کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ دباؤ ایجنسیز کا بھی نہیں ہونا چاہیے, دباؤ اپنی فیملی کا بھی نہیں ہونا چاہیے, دباؤ اپنے بیوی بچوں کا بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ان کے فیصلوں میں کسی کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک پرنسپل میرا خیال ہے اگریمنٹ ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پراپرٹی کا بھی نہیں ہونا چاہیے دباؤ, کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ, اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہر ادارے کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. اب جو انکروچمنٹ ہے کسی بھی طرف سے ہو وہ غلط ہے. اسی طرح یہ بھی انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جو حکومت کو چلانے کے معاملات ہیں, جو فائنینشیل میٹرز ہیں, اس کے اوپر بغیر حکومت کو سنے سٹے کر دیے جائیں, اور پھر سٹے کر کے اس کے اندر جو ہے وہ ملک کے نقصان کتنا ہو رہا ہے, پروجیکٹ کی لاگت کتنی بن جائے گی, کیا ہو جائے گا, بغیر کسی چیز کو دیکھے جو ہے وہ فیصلے بھی نہیں سنانے چاہیے. ہر ایک ادارے کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ایک الزام لگا ہے کامران, اور بڑا سیریس الزام ہے. اس سیریس الزام کو انویسٹیگیٹ تو ہونا چاہیے نا, اور یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کتنا دباؤ زیادہ تھا جو میاں نواز شریف کی طرف کام کر گیا, اور یہ کتنا دباؤ کم ہے یا زیادہ ہے جو دباؤ کے باوجود ہمارے ماشاءاللہ ججز کرام جو ہے وہ ڈٹے رہے, اور وہ جو ہے ان کے عدالتوں سے فیور ملتی رہی ایک پولیٹیکل پارٹی کو, ان کے لوگوں کو, اور لیکن یہ ہے کہ دباؤ کام نہیں کیا. اب رانا شمیم کی جہاں تک بات ہے, پٹی صاحب آپ کو کبھی نوٹس ملے نا تو انہیں عدالت کا تو چھوڑ دے رانا شمیم کو, کہ جب آپ کو نہ سنا جائے نا, جب آپ کو نہ سنا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ سننا ہی نہیں چاہتے, اس میں بات ہی نہیں ہوگی, لے جاؤ اٹھا کے الٹا تمہیں توہین عدالت دینے, پھر وہ یہی کہتا ہے کہ جی بھائی میں معاف کر دے مجھے مائی باپ, میری جان چھوڑے میں گھر جانا چاہتا ہوں. بلند باغ دعوے نہ کیا کرے پورے ملک کو آگے. اچھا اب میں آپ کی بات کی تقویت پہ اب سن لیں. اب آپ نے جو کہا, آپ نے اس دباؤ, بھٹی صاحب کا جواب آپ نے دینا ہے. بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ماہانہ سیکورٹی اخراجات ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا جی 12 لاکھ ہیں. بانی پی ٹی آئی کے لیے جیل اڈیالہ میں 7 سیل مختص ہے, ایک سیل میں رکھا گیا, ارد گرد 6 سیل ہے. سیکورٹی جو ہے اس کی 14 سیکورٹی اہلکار ہے, حالانکہ عام بندے کے لیے ایک ہوتا ہے, اسپیشل کھانا بنتا ہے, اسپیشل کچن ہوتا ہے, سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے, سیکورٹی کیمرہ لگانے پر 5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. بٹ صاحب ایک بات ان کی بڑی انٹرسٹنگ ہے عظمیٰ صاحبہ کی, وہ کہہ رہے ہیں اگر دباؤ ہے ان 6 ججز پہ تو دباؤ تو نظر نہیں آ رہا. جس سائشو میں ان کو رکھا گیا ہے, کورٹ کے حکم سے رکھا گیا ہے, یا کورٹ سے جو ریلیف مل رہا ہے, وہ دباؤ نہیں جو نواز شریف صاحب کیس میں ججز پہ تھا. وہ بھی انہوں نے دوسری مرتبہ بات کی ہے, اس دباؤ کو بھی اب آ گیا نا یہ 6 ججز تو ذرا, اور اس میں ہے کہ ماضی میں بھی جانا چاہیے, ٹی او آرز میں حکومت نے لکھا تھا, تو ان کی اپنی حکومت ہے, تو اس دباؤ کو بھی کریں. اور کس دباؤ کے تحت اب ان کو 5 6 7 انکوائریوں میں ان کو, ان کے بچوں کو, اسحاق ڈار کو, سارے ہاؤس جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, سارا کچھ ختم ہو گیا, وہ دباؤ بھی لائیں. کیا رسک فری کیوں کہتے تھے رسک فری واپسی ہے, گارنٹیوں بھری واپسی ہے, کیوں کہتے تھے اس طرح ہوتا ہے واپسی, اس طرح بھونڈے انداز میں ہوتا ہے. سارے ججز حلوت کی دباؤ میں تھے, مشرف صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا دباؤ تھا ججز پہ, تو راحیل شریف صاحب نے اس کو نیوٹرلائز کیا, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے دباؤ میں انہوں نے ریلیف دیا. ویسے مجھے یہ بتائیں, مجھے آپ کہتے ہیں کہ ریپیٹ کرتے ہیں, یہ بھٹی صاحب نے نئی بات کون سی کی ہے؟ نہیں وہ جن کو آپ نے ٹوکا ہی نہیں, میں ان کے خلاف نہیں بات کر رہا, ان کو بھی نہ ٹوکا, نہیں جن کو آپ نے ریپیٹ پہ روکا ہی نہیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیں, سوال کریں, اب آپ کو میں جواب دوں. سوال بھول گئے نہیں, انہوں نے مشرف پہ کر دیا نا, بھٹی صاحب پہ پہلے فوکس کر لو. بات جو میں نہیں کرنا چاہتا, نواز شریف کی بات کی آپ نے, نواز شریف صاحب کی, میں نے آپ نے نواز شریف صاحب کی دل آزاری ہوتی ہے نا, تو میں نہیں کر رہا. آپ مجھ سے سوال کریں, نواز شریف صاحب کی بات نہیں دیکھیں نا, پھر میں بہت ساری, آپ کیوں چلے گئے ادھر, آپ میری طرف آئیں. میں خود بھول گیا سوال کیا تھا آپ سے. اچھا میں اب بات کر رہا ہوں, سوال لگ بھگ یہ تھا, میں آپ کو بتاؤں کرنا کیا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے. مستقبل ہے نا, سب سے پہلے ججوں کو چٹوں پہ بھرتی کرنا بند کریں. یہ میرے چیمبر کے, میری کسی جج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس وقت 7 رکنی بینچ میں 3 ایک چیمبر کے ہیں, 3 صوبوں سے ہیں. کیوں؟ یہ جو
ریاست عدلیہ ہوگی ماں کے جیسی. اعتزاز حسن صاحب جو سارا چونا لگا کے گئے افتخار چودھری کے دور میں. نہیں سوال میرا یہ تھا, یاد آ گیا کہ دباؤ ہسٹوریکلی ہمیشہ رہا ہے ججز پہ. مشرف صاحب نے بھی ریفرنس دیا, یہی کہہ رہا ہوں تو اب بھی ہو سکتا ہے. تو دباؤ پہ تو آج جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کیا کہا ہے, آرٹیکل 6 پہ پوچھا ہے اس نے اٹارنی جنرل سے, یہ ریفرنس جو کس کے دباؤ پہ بھیجا تھا عمران خان نے, اس نے کہا ہے نا کہ میں نے بھی کسی کے کہنے پہ بھیجا تھا. میں نے بھی پوچھا تھا عمران خان سے, کس کے کہنے پہ ہوئی. عمران خان ڈٹے ہوئے تھے اس وقت. یہ جو فل تحریک انصاف کا تو کہنے نہیں بنتا, اس فل کوڈ بنے گی نا, میں آپ کو بتاؤں قاضی فائز عیسیٰ کو انڈر ایسٹیمیٹ بالکل نہ کریں. جب وہ کہتے ہیں نا, نہیں یہ جو کہانی سنا رہے ہیں نا 3 ججوں کی کہ جی 3-15 پہ بھاری تھے, نہیں, یہ اب فیصلہ آئے گا نا جب فل کورٹ بیٹھے گی, ان کو بھی عزت کا سوال کرنا چاہیے. یہ جو الگ الگ بول رہے ہیں نا, جو فل کورٹ میں بولے اور آج بھی بولے, ان سب کی چیزیں منٹس کی صورت میں پبلک ہو جانی ہے کہ کون وہاں کیا بول رہا تھا. ایشو یہی ہوگا کہ عدلیہ میں بھرتی, میں بھرتی کی لفظ یوز کر رہا ہوں, یہ اسٹیٹ آف پاکستان سے پیسے لیتے ہیں, آئینی ادارہ جو مرضی ہو. نہیں سر, بات سنیں میری. عظمہ صاحبہ کے والد صاحب بھی مرحوم اللہ بخشے جج بنے تھے. ایشو یہ ہے کہ چٹ پہ کیوں, ایک پی این کو بھی کہتے ہیں اشتہار دے کے بھرتی کرو, جج آئیں جس جگہ مرضی, یہ لاہور ہائی کورٹ سے واپس کریں, سول ججوں کی بھرتی پبلک سروس کمیشن کو دیں, ان سب کے ٹیسٹ اور امتحان اور انٹرویو ہونے چاہیے, پھر بھرتی کریں. یہ تیرا میرا چیمبر کیوں چل رہا ہے, اس وجہ سے تباہی ہو رہی ہے. یہ عدلیہ ہماری نیچے سے ٹاپ پہ اس وجہ سے ہے, اس کو سوچنا چاہیے. آج جو تاریخ لکھی جا رہی ہے اس کے اندر obviously آپ کا پرسپیکٹو کچھ اور ہے ججز کے بارے میں, کل کی تاریخ میں کچھ اور تھا, آئندہ آنے والے پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو اتنے فخر سے اور سکون اور تسلی, میری بات تو سن لیں, تسلی سے آپ بتا رہی ہیں نا کہ بانی پی ٹی اے کو یہ سہولیات دی جا رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات ہماری باری بھی آ سکتی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے, تو ان کو سہولیات برقرار رکھی جائے, کیوں جی یہ وجہ ہو سکتی ہے. جی بالکل جی, اور ایکچولی تو آپ زہر دے رہی ہیں بشرا بی بی کو, یہ تو غصہ چڑھ گیا ایک دم سن کے, زہر دے رہی ہیں آپ بشرا بی بی کو, یہ میں ہونے نہیں دوں گا. پہلے بشرا بی بی سے مجھے پتا تو کرا دے, پہلے بشرا بی بی سے پتا تو کرا دے. ایک طرف ان کو شہد میں کچھ ملا کے دیا جا رہا ہے, ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں ہاں پر کے 3 قطرے, اور وہ گن رہی ہیں 1 2 3 قطرے. ٹوائلٹ کلینر موقع ہی بتا سکتے ہیں ان کو. میں بات پوری کر لوں جی, میں بات پوری کر لوں جی. یہ دیکھیں, یہ ایک منٹ بھٹی صاحب نے پوائنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ آپ نے بشرا بی بی کی توہین زہر دے کے نہیں کی, وہ تو شہداء میں آ جائیں گی. آپ نے توہین کی ہے کہ آپ نے ٹوائلٹ والا فنائل جو ہوتا ہے, آپ نے وہ جو چوز کیا نا مبینہ, میں مبینہ کہتا ہوں بھائی, میں عثمان بخاری پہ الزام ہے, میں آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہی ڈالنے کی بنی کا لائن جا کر, میں نے کہا عثمان بخاری کو زہر ڈالتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں بات تو پوری کر لوں, اگر آپ لوگوں نے آپس میں بات کرنی ہے تو میں چلی جاؤں. نہیں آپ سے کر رہا ہوں بات, آپ سے کر رہا ہوں, بھٹی صاحب کی کیا وہ آپ بتائیں. نہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں میری گزارش ہے کہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی کہتے ہیں, بھٹی صاحب تو شہنشاہ آدمی ہے, وہ تو کچھ بھی. ابھی پوری کر لیں بات اور بھٹی صاحب. عظمیٰ صاحبہ بولے نا, آپ تو اتنی بریکیں لے لیتی ہیں بیچ میں, یار بولے تو صحیح. میں کیا بولوں, میں جب بولنے لگتی ہوں وہ بول پڑتے ہیں, تو میں ہی لحاظ کر رہی ہوں, پھر اور میں کیا کروں, مطلب کیا کر سکتی ہوں میں. میری گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ان سے ہمیں پتہ کرا دیں, ان کو پتہ کرا دیں کہ سچ کیا ہے. ایک طرف موصوف نے پچھلی پیشی پہ کہا کہ اس کو کھانے میں زہر دے رہے ہیں. اب کھانا ان کا ہارپک میں جو ہے, وہ ہارپک تو کھانا وہ نہیں کھاتی نا جو ان کو ملا کے دیا جا رہا ہے. اب وہ کبھی شہد میں جو ہے زہر ہے, اور یہ زہر کی سٹوری کو نہیں ہے, وہ تو اپنے گھر میں جب زمان پارک میں بشرا بی بی صاحبہ کھانا پکا کے ان کے آگے رکھتی تھی نا, انہوں نے تو دس کہا تھا مجھے زہر دیا جائے گا, مجھے شک ہے. اس زہر سے برات چاہیے.